अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आजकल एक ही मौजू बना हुआ है जिस पर तमाम लोग ही बात कर रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा तय पाया है उसी हवाले से हम भी इस मुआहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेंगे और इस पर आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हवाले से। 17 सितंबर को वो 75 साल के हो गए। जायज़ा लेंगे उनके सियासी कैरियर का, उनकी क्या नाकामियाँ रहीं, क्या कामयाबियाँ रहीं, इस सब का तफसीली जायज़ा लेंगे। सो प्रोग्राम का यहाँ आगाज़ करेंगे। बासित साहब, वेलकम कहेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका पैदाइश का जो दिन है वो मनाया गया। क्या बहैसियत वज़ीर आज़म आप क्या समझते हैं, वो कामयाब रहे? आपका इस बारे में क्या टेक है? और वैसे सुना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोई गिफ्ट भेजा है, वो क्या है? उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और जहाँ तक उनकी वज़ारत उज़्मा का ताल्लुक़ है, अभी तो उनकी वज़ारत जारी है जी, और न जाने कब तक जारी रहेगी। जो इस वक्त भारत में हालात हैं सियासी, उससे तो यही लगता है, अनलेस के कोई बहुत अर्थ शैटरिंग चीज़ ना हो जाए, तो लगता तो कुछ यही है कि 2029 में भी बीजेपी ही हुकूमत बनाएगी और मोदी साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे चौथी मरतबा। मुझे यही लगता है, अनलेस के कुछ ऐसे वाक़यात हो जाएं, कोई ऐसे हालात हो जाएं कि बिल्कुल ही मामला उलट हो जाए। वो लगता नहीं है। तो क्या हम कोई भी किसी किस्म का ऑब्स्टेकल नहीं देख रहे? नहीं, ऑब्स्टेकल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पॉलिटिक्स में 3-4 साल बहुत तवील अरसा होते हैं, इसलिए क़तियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जहाँ तक आपने ये कहा कि उनकी नाकामियाँ क्या हैं, कामयाबियाँ क्या हैं, देखिए वज़ीर आज़म मोदी से हमारे लाख इख्तिलाफ़ात सही, क्योंकि वो हिंदुत्व को उन पर काफ़ी उसके वोटरी हैं और काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन सियासी करियर तो उनका ज़बरदस्त रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। चीफ़ मिनिस्टर के वो कई साल चीफ़ मिनिस्टर है गुजरात के, और उसी ज़माने में 2002 में गुजरात में मुसलमानों का जो मैसेकर हुआ था वो भी हम जानते हैं। उसके अलावा 2092 में ये जो रात यात्रा थी जिसमें अयोध्या मस्जिद को गिराया गया था, उसमें भी ये शामिल थे। तो सियासी करियर तो इनका शुरू दिन से ही बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि 17 साल की उम्र से ये घर से भाग गए शादी करके, और उस वक्त से RSS इन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर काफ़ी इन्होंने मेहनत की, और अब जो 2014 में जब पहली दफ़ा इन्होंने अपना हल्फ उठाया, 26 मई को, मैं भी उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल था न्यू दिल्ली में। उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 11 साल हो गए हैं अब उनको। तो जहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से सालगिरह मनाई जा रही है, अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीर 17 सितंबर को थी, और मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं, बॉलीवुड के स्टार्स मुबारकबाद दे रहे हैं, दुनिया भर से बहुत से रहनुमाओं ने भी वीडियो मैसेजेस दिए मुबारकबाद के। तो काफ़ी इसको मनाया गया, और शायद मुनासिब भी था, क्योंकि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद बुनियाद मरसूस और मार के हक़ में उसके बाद कुछ बनता तो था ना जी, कि इस तरह मनाई जाए। और फिर 75 साल भी हैं, एक ख़ास साल हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में। तो यही था कि जी इसको ऐसे मनाया जाए कि लगे कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर था बड़ा कामयाब हुआ, और कामयाबियाँ जो हैं वज़ीर आज़म मोदी के कदम चूम रही हैं। आप थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने क्या अचीव किया और क्या नहीं कर पाए। हाँ जी। अगर आप मुल्क के अंदरूनी हालात देखिए भारत के, तो उसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि डिवीज़न बहुत हुई अलॉन्ग रिलीजियस लाइंस। मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया, लव जिहाद और घर वापसी, और जो मॉब लिंचिंग हुई गाय के हवाले से, उसने काफ़ी हेजान सी की कैफियत पैदा की भारत में। बहुत से लोग कत्ल भी हुए, मुसलमानों को मारा भी गया। तो जो है, लेकिन उसका एक फ़ायदा इनको सियासी तौर पे ये हुआ कि जो मुसलमानों का वोट है या मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मार्जिनलाइज हो गई। सही। उनकी अब कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आती। तो ये भी एक उनकी सियासी आप कह लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने जो हिंदू वोट है, जो एक्सट्रीमिस्ट वोट है, उसको यकजा कर लिया। ख़ास तौर पे अर्बन इलाके का वोट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और 40-41% वोट लेना कम बात नहीं होती।
پھر اندرونی اگر آپ حالات میں دیکھیے تو اکنامکلی جو منموہن سنگھ اور نرسمہا راؤ نے جو ایک ریفارمز کا پروسیس شروع کیا تھا، اکنامک ریفارمز کا، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 11 سال میں بھارت کو 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنا دیا، تو دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی وہ کہتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاورٹی ہے وہ کم ہو گئی. بالکل پاورٹی بلکہ اس طرح ہی ہے، ابھی بھی ملینز اینڈ ملینز آف انڈینز لیو بلو دا پاورٹی لائن، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. صحیح. پھر جو انہوں نے ایک کام کیا تھا ڈی مانیٹائزیشن کا، کہ کچھ انہوں نے کرنسی کچھ نوٹس کو ڈی مانیٹائز کر دیا، اس سے ہی بڑا کوہرام مچا. گرمی کے سخت دن تھے، میں بھی اس زمانے میں نیو دہلی تھا، تو وہ لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سارے جو بہت سی کرنسی جو ہے بھارت کی وہ دہشت گردی کے معاملے میں یوز ہوتی ہے، اور یہ کافی جو لوگ اس کو بینکس میں داخل جمع ہی نہیں کروائیں گے. لیکن 98 to 99% جو کرنسی تھی وہ بینکوں میں ڈپازٹ ہو گئی. تو جو ان کا خیال تھا وہ سارا غلط ثابت ہوا، اور تقریباً 100 سے زائد لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے تھے سارے پروسیس میں. تو وہ ایک ابھی تک ان کے ہاں ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ دھبا ہے ان کی وزارت عظمیٰ پہ. یہ مانتے تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہے صحیح. اکنامکلی ٹھیک ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، 7% گروتھ ریٹ ہے جو کہ بہت اچھا ہے، چائنا سے بھی زیادہ ہے، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں ان کو، تو تھوڑا بہت یہ ایک لحاظ سے وائز بھی ہو گئے. اس طرح پہلے تو یہ ہر کسی کو بغل گیر ہو جایا کرتے تھے مختلف لیڈروں کا، وہ بھی نہیں رہا. تو ایک لحاظ سے ٹھہراؤ ان میں آ گیا ہے کسی حد تک. تو اندرونی طور پہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ ڈویژنز ہوئیں وہاں پہ اکنامکلی سفر جاری رہا بھارت کا، تو یہ کامیابی ضرور ملی ہے. ایکسٹرنلی اگر آپ دیکھیے تو پہلے تو جو انہوں نے جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بارے میں کیا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا، وہ ان کو ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جو بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، اور ہم نے جموں اور کشمیر کو انٹیگریٹ کر دیا. وہ اس کو کامیابی دیکھتے ہیں. میں ایک لحاظ سے ہم کنسرنڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے جی. اور اس کا اب حل کس طرح ہوگا وی ول سی. بٹ ہونا تو ہے دیر جلد یا بدیر، لیکن یہ مشکلات پیدا کر دی ہیں بائی میکنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. پھر دوسرا بھی اس پہلگام کے واقعے کے بعد وہ یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جو کہ نہرو صاحب نے کیا تھا یہ معاہدہ، اور یہ ون سائیڈڈ تھا، تو اس کو ہم نے یہ قدم بھی لے لیا. تو یہ بھی ایک وہ اپنی کریڈٹ لیتے ہیں اس کا بھی. پھر گلف کنٹریز کے ساتھ نو ڈاؤٹ بہت انہوں نے کام کیا، بہت سے دورے کیے مودی صاحب نے پچھلے 11 سالوں میں، اور بہت سے دوروں میں انہوں نے جہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہوئے، خاص طور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں، اور باقی گلف کنٹریز کے ساتھ بھی بڑے اسٹریٹجک ریلیشنز قائم کیے، آسیان کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ. تو اوور آل فارن پالیسی کے میدان میں دیکھتا ہوں یورپین یونین کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں کافی سبسٹنس پیدا ہوا ہے. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے ان کی اس کامیابی کو ماننے میں. لیکن ایک جو پالیسی جو ان کی ناکام مجھے لگتی ہے وہ ہے فرسٹ نیبرہڈ پالیسی جو انہوں نے اپنے لیے آرٹیکولیٹ کی تھی. اس میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک ہو سکے، یہاں تک کہ اب بالکل ایک امپاس آیا ہوا ہے، اور ہم نے جنگ بھی لڑ لی 4 روزہ، جس میں الحمدللہ پاکستان کو بڑی زبردست تاریخی فتح بھی حاصل ہوئی. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ تعلقات اور خراب ہو گئے ہیں. یوں سمجھیے کہ اب ایک نیا نارمل انہوں نے بھی بنایا ہے کہ جی اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوگا تو ہم پاکستان ہی کو ملزم گردانیں گے اور ہم اٹیک کر دیں گے. تو پاکستان نے بھی ایک نیا نارمل بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے اٹیک کیا تو ہم نے بھی اٹیک جواب تو دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ بالا کوٹ کے بعد ہم نے جواب دیا یا ابھی بھی ہم نے جو جواب دیا 7 مئی کے بعد. تو دونوں طرف سے ایک نیو نارمل ہو گیا، وچ از ناٹ اے ہیپی تھنگ ان مائی ویو، کیونکہ ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ ہے، اور اس قسم کے جو رسپانسبل نیو نارمل بھارت کی جانب سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کسی طور بھی اس کو ذمہ دارانہ فارن پالیسی نہیں سمجھی جا سکتی، یا ایک ایسا کام بھارت نے کر دیا ہے جس کو کوئی بھی کنڈون نہیں کر سکتا.
تو پاکستان کے ساتھ تعلقات تو بہت ان کے خراب، فرسٹ نیبرہڈ کی پالیسی کو اگر دیکھا جائے. پھر آپ یوں کہہ لیجیے نیپال کے ساتھ ہی بہت سے ایشوز پچھلے 2 سالوں میں رہے ہیں، اور ان 2 سالوں میں بارڈر ایشوز خاص طور پہ بڑے سنگین رہے، اور اس میں نیپال نے تو کھل کے جو ہے اپنا نیا سیاسی نقشہ بھی بنا دیا. جو اس وقت جو علاقے ہیں لیپو لیخ ہو، کالا پانی ہو، جو اس وقت بھارت نے قبضہ کر رکھے ہیں، وہ انہوں نے اپنے سیاسی نقشے میں بتا دیے. صحیح. اور تو نیپال کے ساتھ بھی ٹینشن موجود. اسی طرح بنگلہ دیش میں جب 5 اگست 2024 پچھلے سال 23 میں تھا کہ 24 میں، دیکھیں مجھے بھی یاد نہیں، پچھلے سال 24 میں، پچھلے سال 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، شیخ حسینہ کو بھاگنا پڑا. تو اس وقت سے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعلقات ان کے خراب ہیں. اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر مطلب مودی اپنے جو ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے چاہا کہ بھارت جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا میں بھارت بھی ہو آتا ہوں، لیکن انہوں نے ویلکم نہیں کیا. اور وہاں بھی بہت سے ڈسپیوٹس ہیں، خاص طور پہ جو ٹیسٹا ریور اور دوسرے پانی کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. تو بھارت کے ساتھ تعلقات، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بھی ویسے کے ویسے ہی بلکہ خراب ہو گئے ہیں. پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیوز کو اگر آپ لے لیجئے، مالدیوز کے ساتھ بعد میں پھر دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو ان کے ہوا، انہوں نے ووہان اسپرٹ چین کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی 2018 میں، لیکن وہ نہیں ہو پائے. اور اس کے بعد گلوان میں جو کچھ ہوا، اس وقت سے لے کر اب تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ معاملات کو واپس لایا جائے 2017 سے پہلے کے جو حالات تھے، لیکن ابھی تک وہ ممکن ہو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے مارجن سے میٹنگ بھی ان کی ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، لیکن دوسری جانب مسائل تو ہیں. پھر امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو تعلقات کی نوعیت وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. میرے خیال میں امریکہ والا جو معاملہ ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل معاملہ پاکستان اور چین کا ہے، وہ ابھی وقت لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. تو یہ ہے ان کی کارکردگی. لیکن بحیثیت وزیر اعظم آئی تھنک ہی از وائز انف ٹو ان دا سینس کہ جو بھارت کے انٹرسٹ ہیں وہ ان کے لیے آبویسلی پریورٹی ہیں، اور وہ اور ان میں کامیابیاں دونوں ہی چلتی ہیں، ملا جلا رجحان رہتا ہے. چلیے لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.